बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सातवां मसला بیان کیا تھا کہ میت کی تقلید ابتداءً نہیں ہو سکتی، اور اس پر ہماری دلیل جیسی کہ مجتہد جو ہوتا ہے اس کے قول کو حجت بنانے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، اور جو بندہ فوت ہو گیا ہے اس کی اگر کوئی ابتدائی تقلید کر رہا ہے تو ہمارے پاس ایسی دلیل نہیں ہے جو مجتہد میت کے قول کو اس ابتدائی کے لیے حجت قرار دے۔ ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، جب دلیل نہیں ہے تو ہم اپنے سر پہ یہ سب کچھ نہیں لے سکتے، لہذا اس لیے کہا ہے کہ ابتدائی تقلید میت کی جائز نہیں۔ اچھا جی، ابتدائی تو جائز نہیں ہے۔ ایک بندے نے اس کی زندگی میں تقلید اس کی کر لی تھی اور اب وہ فوت ہو گیا ہے، اس پر باقی رہنا چاہتا ہے تو کیا رہ سکتا ہے؟ علیکم السلام، کیا وہ باقی رہ سکتا ہے؟ کہا یہاں دیکھا جائے گا کہ اگر ان کا آپس میں اختلاف ہے اور اس کو پتہ ہے کہ ان کا آپس میں اختلاف ہے تو پھر دیکھیں گے جو عالم ہے اسی کی تقلید کی جائے گی۔ اگر وہ عالم تھا تو اسی پہ باقی رہے، اور اگر زندہ عالم ہے تو پھر زندہ کی طرف رجوع کرے۔ اب جس زمانے میں بھی اور جب بھی ہمیں علم ہوگا نا کہ وہ لوگ فقہا کا آپس میں اختلاف ہے، یہ عالم کی تقلید کے وجوب کی شرط یہ ہے کہ علم بالخلاف ہو۔ اگر ایک بندے کو اختلاف کا علم ہی نہیں ہے تو اس کو ہم نہیں کہتے کہ جاؤ عالم ڈھونڈو اور عالم کی تقلید کرو۔ اس نے جس کی ہوئی ہے اور اسی حالت میں مر گیا ہے تو اس کے بچوں کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کی نمازیں اور روزے اور یہ قضا کرو، وہ ٹھیک ہے کیونکہ اس کو علم بالخلاف ہی نہیں تھا، اس پر وجوب تقلید العالم یہ حکم لاگو ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اور جس کو علم ہے کہ جی علماء کا فقہا کا آپس میں اختلاف ہے، اب یہاں سے بات شروع ہوگی کہ پھر عالم کی تقلید، عالم کو ڈھونڈو اور عالم کی تقلید کرو۔ اگر نہ ملا تو پھر آگے والے مسائل میں بیان کریں گے کہ پھر کیا حل ہے۔ تو لہذا عالم کی تقلید کی شرط یہ ہے کہ علم ہو جائے مکلف کو کہ ہمارے فقہا کا آپس میں اختلاف ہے، اب عالم کو ڈھونڈو۔ اگر کسی کو پتہ نہیں ہے تو اس پر عالم کی تقلید واجب بھی نہیں ہے اور عالم کا ڈھونڈنا واجب بھی نہیں۔ لا یجوز تقلید المیت ابتداء وَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ عَالَمٌ مِنَ الْحَيِّ، تب بھی ابتدائی تقلید اس کی نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کے قول کا اس مبتدی کے حق میں حجت ہونے پر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ وَإِذَا قَلَّدَ مُجْتَہِدًا، اس نے اس کی زندگی میں تقلید کی تھی، فَمَاتَ، اور وہ مر گیا، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ وَلَوْ اِجْمَالًا بِمُخَالَفَةِ فَتْوَاهُ لِفَتْوَى الْحَيِّ، اگر اس کو علم اجمالی بھی نہیں ہے کہ زندہ اور اس میت کا اختلاف ہے، اختلاف کا علم اجمالی بھی نہیں ہے تو پھر اس پر ہم عالم کی تقلید کو واجب قرار نہیں دیں۔ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ وَلَوْ اِجْمَالًا، علم اجمالی بھی اس کے پاس نہیں ہے، تفصیل تو تفصیل اجمالی پتہ بھی نہیں ہے، بمخالفت فتویٰ لفتویٰ الحی، کہ میت کا فتویٰ جو ہے وہ حی زندہ کے فتویٰ کے مخالف ہے۔ فی المسائل التی فی مارد ابتلاء، مبتلا بے مسائل میں ان کا آپس میں اختلاف ہے، اس کو علم اجمالی نہیں ہے تو جاز لہ البقاء علی تقلید المیت، یہ میت تقلید پر باقی رہ سکتا ہے، اور زندہ کی طرف ہے تو بھی آ سکتا ہے۔ عالم کی تشخیص اور عالم ڈھونڈنا اور اس یہ کچھ بھی اس پر نہیں، یہ ادھر رہے اس کی مرضی، ادھر آ جائے اس کی، دونوں کے درمیان اختلاف کا پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں۔ عالم کی تقلید کے وجوب کا جو موضوع ہے نا وہ یہی ہے، علم بالاختلاف، مکلف کو علم ہو جائے اختلاف کا، ولا علم اجمالی ہو جائے۔ اگر نہیں ہے، بالکل جاہل ہے خلاف سے، اور جیسے ہمارے یہاں پاکستان میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو پتہ چل جائے نا کہ شیعہ فقہا کا آپس میں فقہی مسائل میں اختلاف ہے تو وہ جو ہے نا یہ عیب سمجھتے ہیں، اچھا جی ہمارے علماء بھی اختلاف کرنے لگے ہیں، اس طرح والا بندہ ہے، ایسے کوئی جانے دو جس کی تکلیف ہمارے علم کو کیسے معین کرے گی کہ وہ عالم ہے؟ ہاں، یہ جو شاگرد ہوتے ہیں نا جنہوں نے سید خوئی کو دیکھا، سید سستانی کو جانتے ہیں، تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ کون ہے، تو یہ والے گواہی دیتے ہیں۔ اور یہ عالم کی تشخیص والا مسئلہ روزانہ بھی پیش نہیں آ رہا،
10 سال میں ایک دفعہ پیش آ گیا ہے، 20 سال میں ایک دفعہ پیش آ گیا ہے، کوئی روزانہ پیش نہیں آ رہا۔ علم ایسی چیز ہے کہ جس کہ تھوڑے سے حاصل کرنے کے لیے لمبا زمانہ چاہیے۔ اب جو عالم ہے 20 سال پہلے، وہ کوئی بیٹھ نہیں گیا ہے، اس کا مطالعہ، اس کی درس، اس کی سب کچھ جاری ہے، اور جو فال عالم تھا اس کا بھی جاری ہے۔ اب فال عالم اس سے آگے نکلے، جس کے لیے اس کو بہت محنت کرنی پڑے گی، اور وہ لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے اس کی عالم ہونے کی گواہی دی تھی، وہ اب وہی ہوں گے اس کے عالم ہونے کی گواہی دے دیں تو ہم سب اس کی طرف رجوع کریں۔ تو جب علم بالخلاف ہوگا عالم تقلید واجب ہے، اس کے علاوہ اختیار ہے جس کی بھی کر۔ یہی بات یاد رکھیے گا کہ علم بالخلاف میں، علم بالاختلاف کی صورت میں عالم کی تشخیص، ڈھونڈنا، یہ سارے کام پھر شروع ہو جائیں گے۔ وَإِنْ عَلِمَ بِالْمُخَالَفَةِ، یہاں سے اب کام شروع ہو رہا ہے اور اگلے صفحے تک جائے گا۔ اس کو علم ہو گیا ہے مخالفت کا، کہ ان کا آپس میں اختلاف ہے، علم اجمالی ہو جائے۔ کما ہوا الغالب، جیسے کہ اکثر مومنین کو اس بات کا اس زمانے میں پتہ ہے کہ فقہا کا اختلاف ہے۔ وہ زمانے گئے کہ جب پتہ ہی نہیں تھا کہ اختلاف ہوتا ہے یا نہیں، اب ہے، غالب یہی ہے، پتہ ہے۔ فَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ، اب یہاں سے بات شروع ہوگی کہ عالم کی تشخیص کرو اور عالم کی تشخیص۔ فَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ عالم، اگر وہ میت عالم ہے، ابھی بھی 2018 میں بھی وہی عالم شمار ہو رہا ہے، اتنا مہر تھا کہ جی فقہا مجتہد دوسرے ہیں وہ گواہی دے رہے ہیں کہ جی کوئی جو 1990 میں فوت ہوا وہ آج کے سستانی سے ابھی بھی عالم ہے۔ اس کا علم اتنا تھا کہ سستانی ابھی اس جگہ تک نہیں پہنچا، تو پھر جو اس نے خوئی کی تقلید کر رکھی تھی اس وقت مرنے سے پہلے، تو وہ باقی رہ سکتا ہے، بلکہ واجب ہے۔ فَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ عالم واجب البقاء علی تقلیدہ وما کون الحی عالم، اور اگر حی جو ہے یہ عالم ہو تو یاجب الرجوع الی الحی، حی کی طرف رجوع کریں۔ وَإِن تساویا، اگر مساوی ہیں فی العلم، دونوں مساوی نکل پڑے جی، 2019 میں 2018 میں دونوں مساوی ہو گئے، اب او لم تثبت عالمیت احدہما من الآخر، یا جنہوں نے گواہیاں دینیاں وہ متردد ہو گئے کہ اب کس کو عالم قرار دیں، اس کا علم بھی ہمارے سامنے آئے، اب 2018 میں اس کا علم بھی ہمارے سامنے آئے۔ ایک دفعہ ان کو پتہ چل جاتا ہے مساوی ہے، ایک دفعہ وہ متردد ہو جاتے ہیں کہ بھئی کون عالم ہے، یعنی عالم کا فیصلہ نہیں ہوا۔ جب عالم کا فیصلہ اہل خبرہ نے نہیں کیا ہے تو اب مکلف کیا کرے، کا اس کی یہ تکلیف ہے۔ لم یا تساوی ہو یا عالمیہ ثابت نہ ہو، یجری علیہ ما سیاتی فی المسئلہ التالیہ، جو 8ویں مسئلے میں جو بات آ رہی ہے اور 9ویں مسئلے میں جو بات آ رہی ہے، مکلف نے اس کے مطابق چلنا ہے۔ جب تشخیص نہیں ہوئی، عالم کا فیصلہ نہیں ہوا، تو مکلف کی تکلیف مسئلہ نمبر 9 میں اچھی طرح بیان ہوگی، 8 میں بھی بیان کیا، 9 میں پوری پھر تفصیل کے ساتھ بیان۔ اچھا بھائی، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر میت عالم ہے تو اس کی تقلید پر باقی رہنا ابتدائی نہ باقی رہنا واجب ہے، جو اگر علم بالخلاف نہیں ہے تو اس کے لیے جائز ہے میت کی تقلید پر باقی رہے۔ یہ جس کو ہم باقی رہنے کا کہہ رہے ہیں، اس نے اس کی زندگی میں تقلید کی تھی، جی ہاں کی تھی۔ وہ کیسے تقلید کی تھی؟ التزام کیا تھا یا استناد کیا تھا یا صرف اس کا عمل مطابق ہوا ہے؟ کہا التزام اگر کوئی بندہ کر لے، عمل بالکل ہی نہ کرے۔ اس نے کہا میں سید خوئی کی تقلید کرتا ہوں، ابھی بالغ ہوا ہے، آج تقلید کیا اور سید خوئی فوت ہو گئے، اس کے التزام سے پہلے، جس نے جو اپنے دل میں یہ نیت باندھی ہے، اس سے پہلے یہ کر لیا ہے اور اس کے بعد سید خوئی فوت ہوا ہے۔ 10 بجے اس نے نیت کی ہے، تقلید کی ہے، اور 12 بجے سید خوئی فوت ہوا ہے، تو اب اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کی زندگی میں تقلید کر چکا تھا؟ کہا ہاں کہہ سکتے ہیں، لہذا یہ کافی ہے، التزام ہی کافی ہے، اگرچہ اس نے ابھی تک کوئی عمل ہی نہیں کیا، ایک نماز ہی نہیں پڑھی ابھی تک، کچھ بھی نہیں کیا ہے، بالغ ہوا ہے 10 بجے، اس نے 10 بجے تقلید کی، 15 سال پورے ہو گئے نا 10 بجے، اس نے تقلید کی، اور سید خوئی 12 بجے فوت ہو گئے یا 11 بجے فوت ہو گئے، تو
اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے زندگی میں کر لی تھی، اب اس کی تقلید پہ باقی رہ سکتا ہے جواز والی صورت میں بھی، یا واجب ہے عالم کی تقلید پہ باقی رہنا، تو اس نے کر لی تھی لہٰذا باقی رہ سکتا ہے۔ وَيَكْفِي فِي الْبَقَاءَ تَقْلِيدُ الْمَيِّتِ وُجُوبًا، وجوب والی کون سی صورت ہے؟ جب علم بالخلاف ہو اور پتہ ہو کہ کوئی عالم ہے تو واجب ہے اس کی تقلید پہ باقی رہنا، اور جوازاً یا علم نہیں یا اختلاف کا تو جائز ہے اس کی تقلید پہ باقی رہنا۔ اس کے لیے بقا کے لیے کافی ہے الالتزام حالہ حیات ہی، اس کی زندگی میں التزام کر لیا تھا یہی کافی ہے، چاہے عمل کچھ بھی نہ کیا۔ الالتزام حالہ حیات بالعمل بفتویٰ ہو، اس نے التزام کر لیا تھا کہ اس کے فتویٰ کے مطابق عمل کروں گا، بس ابھی عمل نہیں کیا تب بھی کافی ہے۔ ولا یعتبر فیہ تعلم الفتاوی او العمل بہا قبل وفاتہ، یہ اب مزید یہ والی چیز شرط نہیں ہے کہ جی التزام کے ساتھ ساتھ مسائل سیکھ بھی لیے ہوں یا التزام کے ساتھ ساتھ مسائل پہ عمل بھی کر لیا، کا یہ ضروری نہیں ہے، التزام کر لیا تو کافی ہے۔ اچھا یہ مسئلہ ختم، اب ہے آگے وہ مسئلہ، یہ دو مسئلے مشکل مسائل ہیں یہاں کے، ان کو اچھی طرح سمجھیے کہ ایک بندے کو علم ہو گیا ہے، ملا علم اجمالی ہو گیا ہے کہ فقہا کا آپس میں اختلاف ہے، اب جب علم اجمالی ہو گیا ہے یا علم تفصیلی ہو گیا ہے، اختلاف کا پتہ چل گیا ہے، اب عالم کی تقلید اس پر واجب ہو گئی ہے۔ عالم کی تقلید جو واجب ہے، اب اس واجب کو ادا کرنے کے لیے اس نے تشخیص کرنی ہے کہ کون عالم ہے، لہذا یہ اہل خبرہ کے پاس ہے۔ اہل خبرہ کی بھی ڈیوٹی ہے کہ مکلفین اور مومنین کی آسانی کے لیے یہ کام کریں، یہ اہل خبرہ سے گواہی طلب کرے گا کہ بھائی مجھے گواہی دو کہ کون عالم ہے، تو یہ تقریباً یہ عالم کی تشخیص والا مسئلہ 10 سال بعد 20 سال بعد یہ پیش آتا رہے، روزانہ نہیں ہوتی یہ چیزیں۔ سید خوئی کے بعد تشخیص کی اہل خبرہ نے، سید محسن حکیم کے بعد تشخیص کی، فوت ہوئے اس کے بعد تشخیص کی جی سید خوئی عالم، ہر ایک نے سید خوئی کی تقلید کر لی۔ پھر سید خوئی فوت ہوئے تو پھر جو تشخیص کی تو سید سلطانی کا کہہ دیا اہل خبرہ نے کہ یہ عالم ہے، اور اللہ ان کو لمبی زندگی دے، انہوں نے ان کے جانے کے بعد پھر ایک دفعہ بیٹھیں گے اہل خبرہ اور علماء کی طرف عوام الناس کا رجوع ہوگا کہ بھئی گواہی دو، تو اہل خبرہ پھر گواہی دیں گے کہ عالم کون ہے۔ اچھا یہ عالم کسے کہتے ہیں؟ جو سیاست زیادہ جانتا ہو وہ عالم ہوگا، جو ادھر دوسرے علوم کا بھی ماہر ہو، اپنے والے فقہ والے ہوں، اصول فقہ سے ہٹ کے ادھر ڈاکٹری، سائنس، فزکس، بیالوجی ادھر بھی جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے، یہ عالم ہوگا۔ یا جس نے پچھلے تمام علماء کے اقوال یاد کیا ہے وہ عالم ہوگا، یا جس نے پوری وسائل اشیاء یاد کر رکھی ہے، حفظ۔ ایک طالب علم ایسا ہی تھا، ہمارے استاد کہہ رہے تھے کہ اس نے پوری وسائل یاد کر رکھی تھی، وہ اس کو کتاب نہیں اٹھائی، وسائل 30 جلد ہے اور 30 جلد والا بھی دورہ ہے، 10 والا بھی ہے، 12,000 حدیث ہے، اس نے یاد۔ یہ عالم ہے، کہا عالم میں یہ چیزیں نہیں دیکھتے، عالم وہ ہوتا ہے جو استنباط الکلیات میں ماہر ہو اور ان کلیات کی مصادیق پر تطبیق میں بھی ماہر ہو۔ کلیات لے لیتا ہوں اور مصادیق پر تطبیق میں بھی ماہر ہو۔ یہاں کون سا کلیات کی تطبیق ہونی ہے؟ مثلا یہاں استصحاب جاری ہوگا، یہاں احتیاط ہے یا برات ہے یا تخییر ہے، مثلا جیسے اصول عملیہ، وہ پہلے تو جانے نا کہ یہ اصول عملیہ حجت رکھتے ہیں، یہ نکالے، پھر اس کے بعد ان کی تطبیق ہے۔ یہ ایک مثال دی، علم رجال کے جو ہے کلیات نکالے گا ان کی تطبیق کر لیتا ہے، اصول فقہ کے کلیات نکال لیا جی صیغۃ امر ظاہرہ فی الوجوب، یہ جیسے شیخ مظفر نے نتیجہ نکالا تھا اس کلیہ کے، پھر اسی طرح فقہ کلیات نکال لیے ہیں اس نے، اور ان کی انہی کے افراد پہ تطبیق میں ماہر ہو، کسی اور کے افراد پہ تطبیق نہ کر رہا ہے، تو جس کی جہاں تطبیق کرنی ہے وہی، اور کلیہ نکالنے میں بھی ماہر ہو اور سب سے زیادہ ماہر ہو، اور اس کی تطبیق میں بھی سب سے زیادہ ماہر ہو۔ یہ دو باتیں ہیں جس میں وہ عالم۔ اب یہ والی باتیں کا فیصلہ اہل خبرہ نے کرنا ہے، اور یہ والا اشکال کرنا کہ جی پھر تو اہل خبرہ ان سے بھی زیادہ عالم ہو گئے جو عالم کا فیصلہ کر رہے ہیں،
یہ سادہ سودہ عوام والا اشکال ہے. ہم طالب علم جو ہے نا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا کون سا استاد دوسرے استاد سے زیادہ ماہر ہے. اہل خبر میں بھی اختلاف سب بار ابھی فرض کریں اتفاق ہے. آگے اسی مسئلے میں آئے گا کہ ان کا اختلاف ہو جائے اور فیصلہ نہ ہو تو پھر کیا ہے یہ دیکھیں گے. ہم ابھی بات کر رہے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے. حالانکہ یہاں ممکن ہے. جیسے آپ ابتدائی طالب علم میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اساتذہ میں سے کون ہے زیادہ علم رکھنے. تو اہل خبرہ کو پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے اساتذہ جو بڑے مراجع بیٹھے ہیں اہل خبرہ مجتہد ہوتے ہیں. جیسے ابھی شیخ باقر رضوانی ہو گئے, جیسے سید جعفر حکیم ہو گئے, جیسے سید رضا سستانی, سید محمد باقر سستانی, اپنے سید احمد اشپوری. اس طرح ہیں جو اہل خبرہ میں داخل ہیں اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ کون زیادہ علم. اہل خبرہ نے معین کر دیا کہ اگر سستانی صاحب عالم ہے تو باقی مراجع کی تقریر کا کیا بنا جو ان کی کر رہے ہیں تو ان کو اب ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ان کے کان سے پکڑ کر کہیں کہ جی سستانی. یہ مسئلہ ہے عالم تقلید ہر ایک پہ واجب ہے. انہوں نے تشخیص کرنی تھی کہ جا کر پتہ کریں. انہوں نے پوچھا ہی نہیں ہے اہل خبرہ سے کہ کس کی تقلید کریں. وہ آزاد پھر رہے ہیں بھائی. جب آزاد پھر رہے ہیں غلط تقلید کر دی تو وہ مسئلہ آگے آ رہا ہے کہ غلط تقلید جس نے کر دیا وہ ایسے ہے جس نے تقلید کی ہی نہیں ہے. اور جس نے کی ہی نہیں ہو تو اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ اپنے اعمال کو کافی نہ سمجھے. لہذا مرنے سے پہلے اطمینان کر کے جائے کہ میرے اعمال جس کی تقلید واجب تھی وہ ان کے بارے میں کیا کہتا ہے یہ وہ دیکھ لیں. تو لہذا اب اہل خبرہ نے تشخیص کرنی ہے اور وہ کر سکتے ہیں. کچی پکی کے طالب علم کو بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارا کون سا استاد زیادہ ماہر ہے. ان کو پتہ نہیں چلتا. اچھا تو اہل خبرہ نے تشخیص کرنی تھی, ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا. تو جب جس کی تشخیص کر لیں گے سب پہ واجب ہے کہ اسی کی تقلید کریں. عالم الاحیاء والاموات اگر اس طرح کہیں تو میت کی چھوڑ کر بھی ادھر آنا پڑے گا. اور اگر کہیں جی یہ عالم الاحیاء ہے اور سید خوئی جو مر گئے وہ اس سے زیادہ عالم ہے, وہ اس سے عالم ہے, تو پھر جنہوں نے خوئی کی کار رکھی تھی اس کی زندگی میں وہ وہیں باقی رہیں گے اور جو ابتدائی ہیں وہ عالم الاحیاء کی طرف آئیں گے. اور اگر یہ کہیں کہ جی مثلا سستانی عالم الاموات والاحیاء ہے تو پھر پرانے بوڑھے بھی ادھر آئیں گے اور جوان بھی ادھر, سارے ادھر ہیں. اچھا یہ تو فیصلہ ہو گیا تو آسانی ہے. اگر فیصلہ نہ ہو اہل خبرہ کہیں کہ جی مثلا خوئی اور خمینی, سید خوئی اور سید خمینی دونوں یہ آپس میں مساوات کا فیصلہ کر دیں. یا کہیں کہ ہم متردد ہیں, ہم گواہی نہیں دیتے فی امان اللہ. اب جس اہل خبرہ کے پاس گئے کوئی کہتا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے, ہم گواہی نہیں دے سکتے کسی کی عالمیت. یا تساوی کی بات کریں تو بھی عالم کا فیصلہ نہیں ہوا, یا گواہی نہ دیں تو بھی عالم کا فیصلہ نہیں. جب عالم کا فیصلہ نہ ہو تو اب کیا کرے گا مکلف پھر یہ دیکھے کہ ان میں اورا کون ہے. اورا وہ ہوتا ہے زیادہ کاٹ چھانٹ کرنے والا. ایک مسئلے پہ وہ لگاتا ہے نا ایک دن, یہ 2 دن لگاتا ہے. حالانکہ ہے مساوی علم میں, لیکن پھر بھی بار بار کہیں سے کوئی چیز کہیں مل نہ جائے, کوئی چیز رہ نہ جائے. وہ زیادہ پاؤں جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں باندھ کے رکھتا ہے. ہاں میں اردو بھول گئی ہے بھائی. تو وہ یہ دیکھو کہ اورا کون ہے. اگر پتہ چل جائے جی ہیں تو مساوی علم ہے لیکن اورا یہ ہے, فوراً فتویٰ نہیں دیتا, تھوڑا صبر اس میں زیادہ ہے, دیکھ بھال کے بار مراجعہ کر کے تو پھر اورا کی تقریر کریں. اور اگر دونوں اورا ہونے میں بھی مساوی نکلیں تو پھر مکلف کو اختیار ہے کہ جس کی بھی تقریر کریں. اللہ فی مورد ہیں وہ آگے آ جائیں, وہاں پر احتیاط کرنی ہوگی. ان کے علاوہ اس کو اختیار ہے کہ جس کی تقلید بھی کرے. 2 موارد میں احتیاط ہے, اس کے علاوہ جس کی تقلید بھی کر لے. 2 موارد میں جو احتیاط کیسے ہوگی؟ کہا دونوں کو راضی کرے. کل آپ کو بتایا نہیں تھا کہ احتیاط کا معنی ہوتا ہے دونوں کو راضی کرنا. وہ ووٹ والی مثال بھی دی تھی. اسی طرح احتیاط تو ان 2 موارد میں کرنی ہوگی احتیاط. اس کے علاوہ جس کی تقلید کر لے کر
واضح؟ اذا اختلف المجتہدون، مجتہدین کا اختلاف ہو گیا، یعنی مکلف کو پتہ چل گیا ہے کہ مجتہدوں کا اختلاف ہے، فقہاء کا اختلاف ہے فی الفتویٰ، یعنی اذا علم المکلف اختلاف المجتہدین فی الفتویٰ، یہ ترجمہ ہے اس کا۔ واجب الرجوع الی العالم، عالم کی طرف واجب رجوع۔ عالم کون ہے؟ اے الاقدر علی استنباط الاحکام، سب سے زیادہ قدرت رکھنے والا احکام کے استنباط پر، یکون اکثر احاطۃ بالمدارک، اس طریقے سے ماہر ہے اور سب سے زیادہ قدرت رکھتا ہے کہ دوسروں سے زیادہ یہ مدارک جو ہے نا، وسائل ہے یا دوسری کتابیں ہیں، ان کا یہ احاطہ کیا ہوا ہے، دوسروں سے اس کا احاطہ زیادہ ہے، اس کو بہت زیادہ مراجعہ ہے نا، اس کو ہر چیز کا پتہ ہے۔ باب تطبیقاتہا، اور تطبیقات میں بھی سب سے آگے ہے، بحیث یکون احتمال اصابت الواقع فی فتاواہ اقوا من احتمال فی فتاوی غیرہی، اس طرح تطبیقات اور استنباط میں ماہر ہے کہ اس کا واقع کو حاصل کرنا، اصابہ یعنی واقع تک پہنچنا، اس کے بارے میں واقع جو اللہ کے ہاں شریعت بنی ہے اس تک پہنچنے کا احتمال اس کے فتاوی میں دوسروں کی نسبت زیادہ ہو۔ اس کے فتاوی کے بارے میں ہمیں احتمال ہے کہ اس کے 80% فتاوی واقع کے مطابق ہوں، اتنا ماہر ہے، اور دوسرا ہے اس کے ہمیں لگتا ہے کہ 75% واقع کے مطابق ہوں گے، 25% میں غلطیاں ہوں گی، اس کو غلطیاں 20% ہیں، تو یہ اس سے زیادہ ہے، بس اسی کی تقلید کرو۔ آپ کہیں گے جی سارا واقع کے مطابق وہ نہیں ملے گا، امام زمانہ آئیں گے تو وہ بتائیں گے کہ سارا واقع وہ بیان کریں گے، ابھی ہم احکام ظاہریہ کے مطابق بھی چاہتے، مجبوری ہے، اس لیے مولا جب آئیں گے تو ایسے لگے گا جیسے نیا دین لے کر آئے۔ اس طریقے سے سنی سے اتحاد بڑا آسان ہوگا، بہت سی چیزیں ہم میں غلط ہوں گی نا، تو سنی جب دیکھیں گے تو وہ خوش ہو جائیں گے اور ان کی بھی اصلاح کریں گے، ہم بھی خوش، تو سب اس کی امامت پہ متفق ہے۔ یہی ایک تو امام ہے جس کی امامت پہ سب متفق ہے کہ داخلی جھگڑے ختم ہیں، بس وہی جو مکہ والے بے وقوف ہوں گے وہ امام زمانہ سے جھگڑا کریں گے تو ان کو اتنی سزا ملے گی، یا مدینہ والے تھوڑا سا ضد کریں گے، اس کے علاوہ کسی نے ضد نہیں کرنا، بس یہ سفیانی سے جنگ کر کے عالم اسلام فتح ہو جائے گا، اور اس کے بعد اسرائیل کے بعد ساری دنیا، تو یہ سارے مسلمان اکٹھے ہو جائیں گے۔ جب امام مان لیں گے نا، اس کے بعد یہ نہیں کہیں گے کہ جی ہم ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا نہیں چھوڑتے، اور بڑے بڑے مولوی امام مان لیں گے نا، پھر وہ مولوی جہاں گئے تو امام بھی وہیں گئے، اس طرح کام آسان ہو جائے گا۔ اچھا معجزات بھی دکھائیں گے نا، یہ ہے عالم، بلا تساوا فی العلم، فیصلہ نہیں ہوا ہے عالم کا، وہ علم میں مساوی نکلے ہیں، اس بات کا اہل خبرہ نے کہا ہے کہ مساوی ہیں۔ اولام یحرز وجود العالم بینہما، یا اہل خبرہ متردد ہوئے، ان کو اطمینان نہیں ہو رہا ہے، احراز معنی اطمینان، ان کو اطمینان نہیں ہو رہا ہے کہ ان میں عالم موجود ہے، وہ متردد ہیں کہ کیا کہیں، خاموش ہے۔ تو اب مکلف کو عالم کا فیصلہ نہیں ملا ہے، فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ أَوْرَى مِنْ غَيْرِهِ فِي الْفَتْوَى، اگر کوئی ایک اورا ہے، اورا کیا ہوتا ہے؟ اکثر تثبتاً، دوسروں سے زیادہ قدم پھونک پھونک کے رکھتا ہے، و احتیاطاً، اور دوسروں سے زیادہ احتیاط کرتا ہے، فی الجہات الدخیلہ فی الافتاء، ان امور میں جن امور کا فتویٰ دینے میں دخل ہوتا ہے ان کو بار بار دیکھتا ہے، یہ والا اورا ہے۔ تو اگر اورا مل جائے تعین الرجوع الیہ، اورا کی تقلید کرو، اور کوئی احتیاطیں اور وہ والی صورتیں نہیں ہیں، بس اسی کی تقلید کرو تمام مسائل۔ اور اگر سارے ہی دو جو ہیں یہ دونوں مساوی بھی ہیں، یا اہل خبرہ متردد ہیں اور دونوں اورا بھی ہیں، دونوں ورا میں بھی مساوی نکلے ہیں، تو ویلا کان المکلف مخیرا فی تطبیق عمل علی فتوی منہم، مکلف کو اختیار ہے کہ جس کی تقلید کر لے، جس کے مطابق اپنا عمل، جس کے فتویٰ کے مطابق اپنے عمل تطبیق کرے، اختیار ہے، یعنی جس کی تقلید کرے اختیار ہے۔ ولا یلزمہ الاحتیاط بین اقوالہم، ان کے تمام فتاوی میں احتیاط ضروری نہیں ہے،
تو لہذا کسی کی ایک کی تقلید کر لے، الا دو موارد میں احتیاط، اس کے علاوہ کسی ایک کی تقلید کر لے اور فی امان اللہ۔ وہ کون سے دو موارد؟ الا فی المسائل التی یحصل لہ فی علم اجمالی، یہ جو الا کے بعد والی بات ہے نا، اس مسئلے میں تھوڑی سی بیان کیا ہے، آگے والے میں پوری تفصیل سے بیان۔ اب الا سے پہلے والی آپ پر واضح ہونی چاہیے۔ دو موارد میں احتیاط ہے، ایک یہ کہ جب اس کو علم اجمالی ہو اس وقت احتیاط کریں، اور ایک یہ کہ جب اس کے پاس حجہ اجمالیہ اس وقت احتیاط کریں۔ علم اجمالی کیا ہے، حجہ اجمالیہ کا ہے، باب تقلید میں یہی دو مسئلے مشکل ہیں، اور اگر کسی کا امتحان لینا ہو کہ اس کو منہاج آتی ہے کہ نہیں، انہی دو مسئلوں کو اس سے کہو کہ حل کر کے دو۔ علم اجمالی دیکھو یہ ہے کہ آپ کو مجتہد اگر خاموش ہو کر بھی بیٹھ جائے، آپ کو اس بات کا علم ہے کہ میری نماز یا قصر ہے یا پوری ہے، میری نماز یا قصر ہے یا پوری ہے، آگے یہ آپ پر علم ہے آپ کو کہ میرے اوپر نماز ظاہر ہے یا پوری شکل میں یا قصر شکل میں، آگے تفصیل کا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میرے نماز پوری ہے فلاں جگہ، ایک جگہ آپ گئے اس جگہ میری نماز پوری ہے یا میری نماز قصر ہے، تفصیل کا پتہ نہیں ہے، لیکن اجمالاً آپ کو پتہ ہے کہ ان دو میں سے کوئی ایک حالت ہے، تیسری حالت نہیں ہے کہ نہ پوری ہو اور نہ ہی قصر ہو بلکہ ایک رکعت پڑھنی ہے، یہ والی حالت نہیں، دو میں علم اجمالی آپ کا ان میں سے ایک ہے۔ اور اب جب آپ کو یہ علم ہے، اس کے بعد آپ گئے جی مجتہد نمبر 1 اور مجتہد نمبر 2، دو جو مجتہد ہیں جن کے میں مساوات ہو گئی ہے، ان سے پوچھا بھائی میری نماز اس جگہ پہ کیسی ہوگی، ایک نے کہا قصر اور دوسرے نے کہا پوری، اختلاف بھی ہو گیا ہے، عالم کی تقلید کرنی تھی، عالم مل نہیں رہا، تو کہا یہ علم اجمالی کا مورد ہے، یہاں پر احتیاط کرنا، یعنی ان کے فتویٰ دینے سے پہلے ہی آپ کے پاس علم اجمالی ہے، تو یہاں پر احتیاط کرو۔ کیسے احتیاط ہوگی؟ کہا پوری بھی پڑھ لو قصر بھی پڑھ لو۔ یا ایک اور صورت، آپ نے ایک کاروبار کیا ہے، کاروبار جو کیا ہے پیسے دیے چیز لی، اب ادھر سے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ مجتہد الف اور با دو جو ہیں یہ کیا فتویٰ ان کا ہے، آپ کو یہ علم ان کے فتویٰ سے بھی پہلے یہ علم ہے کہ یا تو معاملہ جو میں نے کیا ہے صحیح ہے تو پیسے اس کے اور یہ چیز میری ہے، لہذا میں چیز میں تصرف کر سکتا ہوں، پیسوں میں نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے ہوگا، اور اگر معاملہ باطل ہے تو چیز میری نہیں ہے، میں چیز میں تصرف نہیں کر سکتا، پیسے ابھی بھی میرے ہیں کیونکہ معاملہ باطل ہے، لہذا میں پیسوں میں تصرف کر سکتا ہوں، چیز میں نہیں کر سکتا۔ مجتہدین سے پوچھنے سے پہلے آپ کو علم اجمالی ہو گیا ہے کہ کسی ایک چیز میں تصرف حرام ہے اور کسی ایک چیز میں تصرف جائز ہے، اب کون سی چیز میں حرام ہے اور کون سی میں جائز ہے یہ پتہ ہے، تو آپ کو ان کے ہاں نجم آنے سے پہلے ہی پتہ ہے کہ ایک چیز میں تصرف حرام ہے، واضح۔ اب جو ہے ایک مجتہد کہہ رہا ہے معاملہ صحیح ہے، دوسرا کہہ رہا ہے معاملہ باطل ہے، تو یہاں پر اختلاف ہو گیا، آپ عالم ڈھونڈنے لگے تو لوگوں نے کہا بھائی اہل خبرہ نے کہا ان میں سے ہمیں پتہ نہیں ہے کون عالم ہے، تو آپ کو ان سے فتویٰ لینے سے پہلے ہی علم اجمالی موجود تھا کہ ایک معاملہ اپنا ایک چیز میں تصرف حرام ہے، کسی ایک میں حرام ہے، یہ تفصیل کا پتہ نہیں کہ کون سے پیسوں میں حرام ہے یا جو چیز میرے پاس ہے موبائل اس میں تصرف حرام ہے یہ پتہ نہیں ہے، لیکن یہ علم اجمالی ہے کہ ایک چیز میں تصرف حرام ہے، تو یہاں پر بھی کہا احتیاط کرو۔ اب یہاں کیسے احتیاط کرے؟ آپ جو کہتے ہو نا کہ احتیاط آسان ہے، اب یہاں عوام کو کہو احتیاط نکال کر کس چیز میں تصرف کرو، یہاں پر ہم ان کی صلح کروائیں گے، ایک دوسرے پہ راضی ہو جاؤ، اور آپ کہو کہ جی موبائل اگر ابھی میرا بھی ہے اور سودا باطل بھی ہے تب بھی تم میرے موبائل میں تصرف کرو، اور تم کہو کہ سودا اگر باطل بھی ہے تب بھی تم پیسوں میں تصرف کر، تو اس طرح کی صلح کرو، یا اور طریقے بھی صلح کے کافی ہیں جس بات پہ راضی ہو جائے، تو یہ احتیاط کرنی ہوگی اس مورد میں، یہ بھی علم اجمالی کا مورد ہے۔ تو پہلے ہم نے جو مثال دی ہے نا ظاہر اور اپنے قصر اور تمام کی،
وہاں آپ کے پاس علم اجمالی ہے حکم تکلیفی کا کہ وجوب احد الصلاتین، وجوب کا علم اجمالی، اور یہ جو دوسری حکم تکلیفی ہے نا، احکام خمسہ احکام تکلیفی ان میں، اور یہ دوسری جو مثال دی ہے نا معاملہ ایک باطل ایک صحیح، یعنی صحت اور فساد ایک صحیح ہے ایک باطل ہے، یہ پتہ نہیں کون سا صحیح ہے کون سا باطل ہے، تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ ملکیت میں آپ کو شک ہے، یہ پتہ ہے کہ ایک چیز میری ملکیت ہے، علم اجمالی یہ ہے کہ ایک چیز میری ملکیت ہے، کون سی چیز میری ملکیت ہے، پیسے یا یہ موبائل، کون سی چیز ملکیت ہے؟ اگر معاملہ صحیح تھا تو موبائل میری ملکیت ہے، جو معاملہ باطل ہے تو پیسے میری ملکیت ہے، ملکیت کے بارے میں آپ کو علم اجمالی ہے، تو یہاں علم اجمالی کا تعلق حکم وضعی سے ہو رہا ہے، اور پہلی مثال میں علم اجمالی کا تعلق حکم تکلیفی سے ہو رہا ہے۔ یہ دونوں مثالیں جو اس مسئلے میں ذکر ہوئی ہیں یہ دونوں علم اجمالی کی ہیں، دونوں صورتوں میں احتیاط کرنا۔ حجہ اجمالیہ کی کوئی مثال ہی ذکر نہیں کی، حجہ اجمالیہ کی کوئی مثال ذکر نہیں کی، وہ آگے آئے واضح نام مسئلے میں دیکھیں۔ تو دو موارد میں احتیاط ہے، ورنہ جس کی تقلید کرنا چاہے کر سکتا ہے، الا فی المسائل التی یحصل فیہا علم اجمالی منجز، مگر چند وہ مسائل کے جن میں اس کے پاس علم اجمالی ہے اور علم اجمالی منحل نہیں ہے بلکہ منجز ہے۔ منحل یہ ہوتا ہے کہ علم اجمالی تھا اور اب ختم، پہلے تھا کسی وجہ سے ختم ہو گیا، آپ کو تفصیل کا پتہ چلا، تو وہ منجز نہیں ہے، وہ منحل ہو گیا ہے، اب اس علم اجمالی کے تقاضے پورے کرنا اور اس کے مطابق چلنا واجب نہیں ہے۔ ایک دفعہ ہوتا ہے کہ علم اجمالی حل نہیں ہوتا، یہ علم اصول میں آپ پڑھو گے، علم اجمالی ختم نہیں ہوتا، تو اس صورت میں احتیاط کریں۔ علم اجمالی کی تعریف کروں نا آپ، یہ ایک مختصر سی یہ چیز جان لیں، علم اجمالی ہوتا ہے العلم بالجامع و شک فی الافراد فی الاطراف، جامع کا علم ہوتا ہے وجوب احدی الصلاتین، ایک نماز واجب ہے، اس کا جامع احد الصلاتین، یہ جامع ہے کلیہ، اس کا علم ہے، لیکن یہ والی ہے یا یہ والی ہے اس میں شک ہے، اطراف میں شک ہے۔ علم بالجامع و شک فی الاطراف، علم بالجامع، جامع کا علم و شک فی الاطراف، یہ ہے علم اجمالی کی تعریف۔ تو آپ نے احتیاط آپ پر واجب نہیں ہے، جس کی تقلید کریں کر سکتے ہیں، الا فی المسائل التی یحصل فیہا علم اجمالی منجز، وہ مسائل جن میں علم اجمالی آپ کے پاس علم اجمالی منجز ہے، یعنی جو آپ سے احتیاط مانگتا ہے، جو حل ہو جاتا ہے وہ آپ سے کچھ بھی نہیں مانگتا۔ اور حجہ اجمالیہ کذالک، حجہ اجمالیہ منجزہ، اس کی تفصیل آگے والے مسئلے میں بیان کریں گے کہ حجہ اجمالیہ کیا ہے، ان دو موارد میں احتیاط۔ اب مثال دے رہے ہیں، کما اذا افتى بعضهم بوجوب القصر وبعضهم بوجوب التمام، ایک مجتہد کہہ رہا ہے قصر دوسرا تمام، ان سے پہلے ان کی منہ کھولنے سے پہلے آپ کو علم ہے کہ کوئی ایک نماز میرے اوپر ہے، فإنه يعلم، آپ کو علم ہے بوجوب احدہما علیہ، ایک نماز واجب ہے لیکن یہ پتہ نہیں کون سی والی ہے، تو یہ علم اجمالی۔ او افتى بعضهم بصحۃ المعاوضہ، بعض نے کہا ہے کہ معاملہ صحیح ہے، معاوضہ یعنی معاملہ، وبعضهم ببطلانها، بعض نے کہا معاملہ باطل ہے، فإنه يعلم، اس کو علم اجمالی ہے کہ ایک چیز میری ملکیات ہے اور ایک ملکیات نہیں ہے، کون سی ہے یہ پتہ نہیں ہے، جو ملکیات ہے اس میں تو تصرف جائز تھا، جو ملکیات نہیں ہے وہ اس میں حرام ہے، لیکن پتہ نہیں ہے کون سی حرام ہے اور کون سی جائز ہے۔ فإنه يعلم بحرمة التصرف في هذه العبادة، تو یہاں پر فلا یترک مراد مقتضی الاحتیاط، یہاں احتیاط کے تقاضے کو ترک نہیں کرنا، یہ علم اجمالی کی دونوں مثالیں ہیں۔ حجہ اجمالیہ کیا ہے؟ تو ایسا مورد آ جائے تو پھر احتیاط کیجیے گا، ورنہ جس کی تقلید کرتے ہو کر۔ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ گیا نا، کل والا مسئلے میں یہ والا بھی ہوگا اور نئی بات